بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 3 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الخامسہ الدرس الاول ہمارا جاری و ساری ہے، تو اس کے اندر 3 حواریں تھیں، وہ ہم نے پہلے 2 اسباق کے اندر کلیئر کر لی۔ اب اس کی آگے 13 مشقیں ہیں، تدریبات ہیں، جن میں سے 3 آج کے سبق کی زینت بنائیں گے، بقیہ جو آگے والی مشقیں رہ جائیں گی تو وہ 2 کر کے انشاءاللہ آگے والے اسباق کے اندر آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر جو ہم 3 مشقوں کو حل کریں گے، پہلی مشق کے اندر تو 2 کالم ہیں تو ان کو آپس میں اٹیچ کرنا ہے۔ دوسری جو مشق ہے تو اس کے اندر خالی جگہ پور کرنی ہے۔ کس انداز میں کرنی ہے کہ مرادف ہم معنی لفظ کو آپ نے تلاش کرنا ہے، 3 جو آپشن دیے ہوئے ہوں گے۔ اور تیسری جو مشق ہے تو اس کے اندر جو آپ نے ابتداً حواریں پڑھی ہیں تو اسی حساب سے یہاں کچھ پریکٹس کا موقع دیا جائے گا، ضمیروں وغیرہ کو بدل کر۔ تو آئیے پہلی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں التدریب الاول سل ما فی عمودی الف بما یناسبہ من عمودی با۔ یہاں پر عمود لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پلر، پول یا اسی طرح کالم۔ تو یہاں پر بھی کالم کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ سل آپ ملائیں، آپ اٹیچ کریں ما فی عمودی الف، اس چیز کو، اس کو جو کالم الف میں ہے، یعنی جو کالم الف کے اندر عبارتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں تو اس کو آپ ملائیں بما یناسبہ من عمودی با، اس چیز کے ساتھ، اس عبارت کے ساتھ جو کالم با میں سے اس کے مناسب ہے، یعنی جس کے ساتھ اس کا صحیح ربط بنتا ہے، جو اس کا معنی صحیح دیتا ہے، تو آپ نے دوسرے کالم میں سے اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ تو اب یہاں پر نیچے انہوں نے جو 2 کالم دیے ہیں، کالم الف اور کالم با، تو اس کے اندر جو کالم الف ہے تو اس کے اندر تو انہوں نے ترتیب کے ساتھ 1 سے 12 تک گنتی بھی لکھی ہوئی ہے اور سارے جملے دیے ہوئے ہیں۔ سامنے بھی 12 جملے ہیں لیکن ان کی ترتیب ان کی نسبت الٹ ہے، آگے پیچھے ہے۔ تو یہی ہم نے یہاں پر سرچ کر کے، ان کو تلاش کر کے، ان کا ربط آپس میں دے کر تو اس طرح پھر آپس میں ان کو ملانا ہے۔ تو اب ملانے کے مختلف انداز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب لائنیں کھینچ دیں آپ، جناب ادھر سے ادھر لائن جا رہی ہے، ادھر سے ادھر کو آ رہی ہے، تو یوں آپس میں جس طرح کراس لائنیں ہوتی ہیں تو اس طرح لگا دیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بیسٹ اور جو ایک سونا کام جو یہ ہے کہ ادھر مثال کے طور پر جو گنتی لکھی ہوئی ہے 1 سے 12 تک، اب اس لائن کے اندر مثال کے طور پر ادھر جو پہلی لائن ہے حل عائلتک کبیرۃ ام صغیرہ، تو اس کا جواب جو دوسرے کالم میں سے وہ تیسرے نمبر پر موجود ہے، تو اس تیسری لائن کے اندر آپ لکھ دیں نمبر 1، ٹھیک ہے؟ تو یوں بھی آسانی رہے گا، آپ کو پہچان بھی ہو جائے گی کہ ادھر کون سا جواب بن رہا ہے۔ اچھا، اب یہ تو تھا طریقہ کار آپ نے حل کیسے کرنا ہے۔ اب اس سے بھی پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جتنی بھی مشقیں ہیں، جس طرح میں نے سبق نمبر 1 کے اندر آپ کو گزارشات کی ہیں کہ اس کتاب کو کس انداز میں پڑھنا ہے، اگر گزارشات آپ نے سنی ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا۔ اگر آپ نہیں سماعت کی تو اس کو ایک دفعہ ضرور، پہلے جو تقریباً 15 منٹ ہے تو اس کے اندر کچھ گزارشات کی ہیں، اس کو دیکھیے گا۔ اچھا، تو اب وہاں پر جو عرض کیا گیا ہے کہ آپ نے جو بھی سبق پڑھنا ہے استاد صاحب سے تو اس کی آپ نے پہلے تیاری کر لینی ہے، خواہ وہ مطلب حوار وغیرہ کی صورت میں ہو، خواہ مشق کی صورت میں، جتنا بھی ہو سکے آپ تیاری اپنی طرف سے ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اگرچہ آپ غلط تیاری کرتے ہیں لیکن تیاری کرنا شروع کریں۔ اچھا، تو یہی یہاں میں عرض کروں گا کہ یہ کالم جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں صرف آپ کو جناب جواب بتا دوں تو آپ مطلب اس کے مطابق مطلب اس کو سیٹ کر لیں گے، لکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس کا یہ جواب ہے، تو اس طرح آپ کی مشق تو حل ہو جائے گی۔ لیکن مشقیں دینے کا جو اصل مقصد ہے تو وہ فوت ہو جائے گا، وہ فوت ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کو زندہ کیسے کرنا ہے؟ زندہ اسی طرح کرنا ہے کہ بھائی آپ سبق جو ابھی میرا سن رہے ہیں اس کو بریک لگا دیں، آپ پہلے مشق کو خود حل کریں، خواہ غلط ہی انداز میں کر لیں۔ تو اب وہ انداز کیسا ہوگا اس کو حل کرنے کا وہ میں عرض کر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، امپرومنٹ آئے گی۔ تو طریقہ کار مختلف مطلب ہر ایک کا ہو سکتا ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ادھر سے آپ ایک جملہ پڑھیں۔ مثال کا تو پہلا جملہ ہے حل عائلتک کبیرۃ ام صغیرہ، جملہ پڑھا، اس کا ترجمہ کیا، پھر آگے سارے جملے پڑھیں۔ دوسری طرف جو کالم با کے اندر سارے جملے جو ہیں ان سب کو پڑھیں، اگرچہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اس کے اندر آپ کا ایک جو ذہن ہے وہ کھلے گا، ذہن کے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ اچھا، ادھر سے پڑھا، اس کا ترجمہ کیا تھا
سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ کا خاندان بڑا ہے یا چھوٹا ہے. اب یہ سوال ہوا. اب ادھر سے آپ سارے سوالات پڑھیں, ٹھیک ہے. اب میں سارے سب کے اوپر پریکٹس کروں گا, سب آپ کو کر کے دکھاؤں گا, تو اس طرح یہ ٹائم زیادہ لگے گا. ہم نے 3 مشقیں حل کرنی ہے سبق کے اندر, تو لہٰذا میں ایک کے اوپر آپ کو پریکٹس کروا دیتا ہوں. اس طرح آپ نے ہر ایک کے مطابق مطلب اس طرح سوال کرنے ہیں. جس کا آپ کو فوراً سمجھ آ جائے تو فوراً ٹھیک, وگرنہ یہ ان کے لیے ہے کہ جن کو بالکل سمجھ نہ آ رہا ہو کہ بھائی اس کا جواب کیا بنتا ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ سارے ایک دفعہ پڑھتے چلے جائیں, جو بنتا جائے اس کے سامنے اس نمبر کا نمبر لگاتے چلے جائیں, کہ یعنی نمبر 1 کا یہاں پر نمبر فلاں 5 نمبر پر موجود ہے, نمبر 2 کا مطلب 7 نمبر پر موجود ہے. یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ خود بخود وہ جتنی تعداد کم ہوتے جائے اتنے آپ کے لیے وہ آسانیاں ہوتے چلے جائیں گے, کہ مطلب 6 میں سے آپ سلیکٹ کرنا ہے, پھر 4 میں سے, پھر 2 میں سے, ٹھیک ہے. اس طرح کم ہوتے چلے جائیں گے. تو بہرحال نمبر 1 ہم نے سوال پڑھا تھا, تو اب ادھر سے جو کالم با میں سے ہم سب پڑھیں گے, ٹھیک ہے. لی اخن واحد, میرا ایک بھائی ہے اور 2 بہنیں ہیں, تو اب یہ بھی اس کا جواب نہیں بن سکتا. تحتوی اسرتی علی 6 اشخاص, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کا جواب نہیں بن سکتا مثال کے طور. اس طرح پھر سب کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں سارے جملوں کا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے سارا اس طرح پریکٹس کرنی ہے, اور اس طرح خود بخود یہ تھوڑی سی تیاری کر کے یہ آپس میں ملائیں گے تو یہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے کرنا ہے. ابھی بریک لگا دیں ویڈیو کو, ٹھیک ہے. تو اب ان کے لیے کہ جو پھر بھی سست ہیں اور کہتے ہیں کہ یار آپ ہی کروا دیں, تو ہم کہاں یہاں سر کھپاتے پھریں, تو ان کے لیے پھر میں عرض کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. سب کے میں ترجمے بھی ساتھ ساتھ کر دوں گا, اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں گا, ٹھیک ہے, کہ یہ جواب کس کا بنتا ہے. تو آپ اس طرح پھر یہ نشان لگا لیں, گنتی اس کے اوپر لکھ لیں, تو یہ آپ کے لیے مشق حل ہو جائے گی. اچھا, حل عائلتک کبیرۃ ام صغیرہ, کیا آپ کا خاندان, کیا آپ کی فیملی بڑی ہے یا چھوٹی. اس کا جواب کالم با میں سے جو تیسری نمبر پر ہے, عائلتی ہی عائلۃ کبیرہ, میری فیملی, میرا خاندان وہ بڑا خاندان ہے, میری فیملی وہ بڑی فیملی ہے, ٹھیک ہے. تو یوں یہ نمبر 1 اس کے سامنے لکھ لیں. اچھا, آگے کالم الف میں سے ما ہوا عمل ابیک, آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں, آپ کے والد کا پروفیشن کیا ہے, آپ کے والد صاحب کی مصروفیت کیا ہے, آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی مختلف تعبیرات ہیں, یہ ہم نے المستوى الاول کے اندر ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. تو اس کا جواب کالم با میں سے بنے گا ابی موظف حکومی, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے سامنے آپ لکھ لیں نمبر 2, کہ میرے والد صاحب سرکاری ملازم ہیں, سرکاری امپلائے ہیں, سرکاری مطلب کام کرتے ہیں, سرکاری ورکر ہیں. اچھا, تیسرے نمبر پہ آ جائیں, کم اخن و اختن لکا, آپ کے اخن کہتے ہیں اخن بھائی کو, اور اختن یہ ساری چیزیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں, آپ کے بھائی اور بہنیں کتنی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے جواب یہ نمبر 3 تھا. تو سامنے والی جو کالم با ہے, تو اس کا جو نمبر 1 پوائنٹ ہے, تو اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے لی اخن واحد و اختانی, ٹھیک ہے. تو اب وہ طریقہ کار جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ کس طرح سب کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو جواب ملے گا, تو وہ اگر اس طرح کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جانی تھی, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ دوسرے سٹیپ, یہ جو میں عمل کروا رہا ہوں, تو یہ ان لوگوں کے لیے جو نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں آپ ہی کروا دیں. اچھا جی. اچھا, آگے نمبر 4 کا ہم سوال تلاش کریں گے جواب, کہ ما ہوا تسلسل کا بین اخواتک, آپ کا بہن بھائیوں میں سے کون سا نمبر ہے, بھائیوں میں سے کون سا نمبر ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ نمبر 4 تھا, تو کالم با میں سے آخری اس کا جواب بنے گا انا آخرہم, کہ میں بھائیوں میں سے سب سے آخری ہوں, مطلب سب سے چھوٹا ہوں, آخری ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, آگے نمبر 5 ہے, کم ابنن لکا, آپ کے کتنے بیٹے ہیں. تو اس کا نمبر 5 کا اگلے کالم میں آئے گا لی اربعۃ ابناء, میرے 4 بیٹے ہیں. اچھا, لی کی جگہ پھر لدیہ اور عندی, یہ ساری چیزیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. آگے نمبر 6, کم ابنتن لکا, ابنتن بیٹی کو کہتے ہیں, تو آپ کی بیٹی کتنی ہیں, آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں, آپ کی کتنی شہزادیاں ہیں. تو نمبر 6 اگلے کالم کے اندر ہے لی ثلاث بناتن, یعنی آخری 2 چھوڑ کر اس سے اوپر, تو لی ثلاث بناتن, میری 3 بیٹیاں ہیں, میری 3 شہزادیاں ہیں. تو آگے نمبر 7, حل انت اعزب, کیا آپ شادی شدہ ہیں, کیا آپ میریڈ ہیں. تو یہ نمبر 7 ہے, تو سامنے والے کالم کے اندر آئے گا نعم انا اعزب, ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ جی ہاں میں شادی شدہ ہوں, میں میریڈ ہوں یا متأہل, ٹھیک ہے, یا شادی شدہ.
اچھا آگے نمبر 8، حل ابواک علی قید الحیاتی، کیا آپ کے والدین باقاعد حیات ہیں، کیا آپ کے والدین سلامت ہیں، کیا آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں؟ اچھا جی یہ 8 نمبر تھا. تو سامنے والے کالم کے اندر سیکنڈ لاسٹ، نعم ہما علی قید الحیاتی، جی ہاں والدین، جی ہاں وہ دونوں حیات ہیں، زندہ ہیں. اچھا آگے نمبر 9، کم فردن فی اسرتک، آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ تو کالم با میں جو سیکنڈ نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر ہے، تحتوی اسرتی علی 6 اشخاص، میری فیملی، میرا خاندان 6 افراد پر مشتمل ہے. اچھا جی آگے نمبر 10 ہے، کم اخلک، آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ تو اس کو اگلے سب لے لیں، لی ثلاثۃ اخوہ، میرے 3 بھائی ہیں. اچھا آگے نمبر 11، حل انت اصغر اخوتک، کیا آپ اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے ہیں؟ تو یہ نمبر 11 تھا. تو اگلے میں آئے چوتھے نمبر پر جو لکھا ہوا، لا انا اکبر اخوتی، ٹھیک ہے، نہیں میں اپنے بھائیوں میں بڑا ہوں. اچھا کم اختن لک، آپ کی بہنیں کتنی ہیں، آپ کی سسٹرز کتنی ہیں، ہمشیرہ کتنی ہیں؟ یہ نمبر 12 ہے. تو اگلے کالم میں آئیں، لی ثلاث اخوات، میری 3 بہنیں ہیں، میری 3 بہنیں ہیں. تو یوں یہ کالم میں نے حل کر کے آپ کو بتا دیا، لیکن طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طرح آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حل کرتے. تو بہرحال آگے دوسری مشق کی طرف بڑھتے ہیں. التدریب الثانی، دوسری مشق، اختر الاجابۃ الصحیحۃ مما بین القوسین، قوس کہتے ہیں بریکٹ کو، تو اس کی تثنیہ ہے قوسین. اور الاجابہ یہ آپ کو پتہ ہے جواب کے معنی میں ہے، اختری مطلب سلیکٹ کرو، چنو، منتخب کرو. تو یہاں پر آگے جو انہوں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی دائیں طرف جو چیزیں ہیں، تو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، جس طرح مثال کے طور پر مرادف ابن، مرادف کہتے ہیں مترادف لفظ جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے بیسک کتابوں کے اندر، مترادف، مرادف. اسی طرح انگلش کے اندر لے کے جائیں تو سینونیم، ٹھیک ہے، ہم معنی کے معنی میں. تو بہرحال یہاں پر یہ بتانا ہے کہ ابون، مثال کے طور پر جو انہوں نے پہلی مثال دی ہوئی ہے کہ ابون کا مرادف کیا ہے، تو مرادف ان 3 میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. مطلب اس کا ہم معنی کہ ابون کا جو معنی ہے تو وہی ان تینوں میں سے جو معنی رکھتا ہے، تو اس کو آپ نے ادھر ٹک لگا لیں یا ڈاٹ لگا لیں ایک چھوٹا سا، یا اس کو اٹھا کر خالی جگہ میں لکھ دیں، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو تو وہ آپ کر دیں. تو اب اس مشق کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد ہمارے ذہن میں وسعت پیدا کرنی ہے، یہ تکلم کے لحاظ سے، وکیبلری کے لحاظ سے، کہ جتنے ہمارے پاس الفاظ جدید ہوں گے، مختلف انداز کے ہوں گے، تو اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا. جس طرح مثال کے طور پر تکلم کے اندر جو ہم نے المستوى الاول پڑھا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک جملے کو بیان کرنے کے مختلف انداز ہیں، ٹھیک ہے، مختلف طریقہ کار ہیں. اور جس طرح یہاں پر ہے تو یہاں پر بھی مطلب مختلف انداز میں آگے چیزیں آ رہی ہیں، جس طرح کہ عمر بتانے کے والے سے آپ کو مختلف چیزیں آگے، مختلف تعبیرات سکھائی جا رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک چیز کو کس اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے، کس اینگل سے بیان کیا جا سکتا ہے، تو وہ چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ سکھا رہے ہیں. تو انہی کی ایک یہ کڑی ہے کہ یہاں پر ایک بتا رہے ہیں کہ ایک لفظ سامنے والے سے آپ بیان کرتے ہیں، اس کو وہ سمجھ نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ یار ما فہمت، میں سمجھا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو آپ اس کا اردو میں یا کسی اور لینگویج میں معنی بیان نہ کریں، بلکہ جس لغت کے اندر، مثال کے طور پر تکلم کر رہے ہیں ہم عربی کے اندر، تو پھر ہم اسی کا مرادف لفظ دے دیں گے. تو یہ ہے مقصد، یہ آگے چیزیں جو بیان کر رہے ہیں. تو اب یہ مرادف، سینونیم، ہم معنی، مترادف، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. اس کے برعکس ہوتا ہے اپوزٹ، متضاد، کراس، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر یہاں پر یوں کہتے کہ اب ان کا متضاد کیا ہے، تو پھر اس کا ہونا تھا مطلب والدہ، ٹھیک ہے، ابو، امی، ٹھیک ہے، اس معنی میں. امن، جس طرح یہاں پر امن لکھا ہوا ہے، تو امن یا والدتن، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آگئی ہوگی کہ مترادف یا مرادف اور متضاد یا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ مکس کر بیٹھتے ہیں طلبہ. اچھا جی، تو آئیے ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو آپ خود ایک دفعہ حل کر لیتے ایک آئیڈیا کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق. تو پھر بھی اب کوئی اگر نہیں کرنا چاہتا خود، تو ان کے لیے ہم حل کر دیتے ہیں. اب مرادف ابن، اب کا مرادف یا اس کا ہم معنی کیا ہے؟ تو اب اس کا طریقہ کار بھی سیم وہی ہے کہ ان تینوں کو آپ نے پہلے پڑھنا ہے، ان کا
پہلے تو آپ کو جو دائیں طرف دیے جا رہے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر مرادف ابون ابین، تو ان کا معنی آنا چاہیے جس طرح یہ سارے آگے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. تو جب آپ سوال سمجھیں گے، پہلی عبارت کو سمجھ لیں گے، تو پھر آگے والے جب آپ آپشنز پڑھیں گے تو ان کو سمجھیں گے، ان کے ترجمے دیکھیں گے، پھر آپ کو اور آسان ہو جائے گی کہ کون سا درست بنتا ہے. تو بہرحال والد، یہ ابن تو یہ آپ کو کلیئر ہے کہ ابو کسے کہتے ہیں. تو اب آگے ہم آپشن پڑھتے ہیں. والدن، والد کسے کہتے ہیں؟ جننے والے کو، والد کو. امن، یہ ماں کو کہتے ہیں. جدن، جدن یہ دادے کو بھی کہتے ہیں اور نانے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آخری کوسچن کے اندر یہ آپ کو جواب کام دے گا. تو بہرحال ان میں سے جو جواب ہے وہ والدن ہے. تو مرادف امن، والدہ کا مرادف کیا ہے یا مترادف کیا ہے؟ تو یہاں پر پہلے آپ جواب پڑھیں تینوں. امتن، والدتن، جدتن. اماں پھپھی کو کہتے ہیں، والدہ یہ والدہ کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، اور جدن یہ دادا دادی کو، دادا نانا کو. تو اب یہاں پر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں والدہ تن، کیونکہ یہی اس کا مرادف اور ہم معنی بنتا ہے. آگے ہے مرادف ابن، ابن بیٹے، بیٹے کا مرادف کیا ہے؟ تو اب تینوں کا پہلے پڑھیں. والدن یہ بیٹے کو کہتے ہیں، طفلتن یہ بچے کو کہتے ہیں، اور تلمیذن یہ شاگرد کو کہتے ہیں. تو اب ان میں سے والدن آئے گا. آگے ہے مرادف ابنا، بیٹی. بیٹی کا مرادف کیا ہے؟ تو پہلے سب کے معنی پڑھیں. شقیقہ کہتے ہیں بہن کو، سگی بہن. طفلتن یہ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، بچی کو کہتے ہیں. اور الانثى من الاولاد، اولاد میں سے جو مؤنث ہوتی ہے، فیمیل ہوتی ہے، تو اس کو ابنا کہتے ہیں. تو یہی جواب اس کا بن جائے گا، الانثى من الاولاد. آگے مرادف اخن، اخن بھائی کو کہتے ہیں. تو بھائی کا مرادف کیا ہے؟ تو پہلے ان سب کے معنی پڑھ لیں آپ. والدن یہ والد کو کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں. امن یہ ماں کو کہتے ہیں. تو یہ دونوں جواب اس کے بن نہیں سکتے اخون کے، تو لہٰذا شقیقن، تو جس طرح اوپر شقیقتن یہ مؤنث کے لیے تھا کہ ہمشیرہ کو کہتے ہیں، بہن کو کہتے ہیں، تو شقیقن جو اس کا مذکر ہے تو اس کو یہ بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سگا بھائی. تو یہاں پر اخون کا جواب بن جائے گا یہ شقیقن. آگے ہے جمع اختن. اب اوپر جو باتیں تھیں وہ مرادف کے حوالے سے تھی، تو مرادف آگے بھی آ رہے ہیں لیکن درمیان میں انہوں نے جمع کے حوالے سے گفتگو کر دی کہ جمع اختن، کہ اخت بہن. تو اس لفظ کی جمع کیا ہے؟ تو اب یہاں پر آپ کو سب کی مطلب معلوم ہوگی کہ اس کا مفرد کیا ہے، جمع کیا ہے، تو اس طرح آپ کی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو بہرحال اخوتن یہ تو اخون کی جمع، تو اخوات یہ جمع ہے اختن کی، تو لہٰذا یہ آپ اس کو سلیکٹ کر دیں. آگے اخوان یہ اس کی جمع نہیں بن سکتی. اچھا آگے مرادف عائلہ، تو خاندان، یہ عائلہ کا یعنی جو فیملی کے معنی میں، خاندان کے معنی میں، تو اس کا مرادف کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے اور کون سا لفظ استعمال ہو سکتا ہے فیملی کے لیے، خاندان کے لیے؟ تو یہ دونوں لفظ مرادف جس طرح کا آگے آ رہا ہے، تو یہ آپ نے جو حواریں ہیں ان کے اندر پڑھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. تو اس کا جو آپشن دیا ہے انہوں نے، زوجتن یہ وائف، اور خالتن یہ خالہ ماسی، اور اسرتن یہ عائلتن کے ہم معنی ہے فیملی کے معنی میں خاندان، کنبہ. اچھا آگے ہے مرادف ربت منزل. ربت منزل یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، گھریلو خاتون، ہاؤس وائف. تو اس کا مرادف کیا ہے؟ پہلے آپ آپشن پڑھیں. ابنت اختن، ابنت بیٹی کو کہتے ہیں، اختن مطلب یہ جو بہن، تو بہن کی بیٹی. تو یہ بھی اس کا جواب نہیں بن سکتا. ربت بیت تو یہ بن سکتا ہے، کیوں کہ بیت اور منزل یہ ایک معنی میں ہے اور ربا یہ سیم ہے. تو لہٰذا صرف الفاظ کی حد تک دیکھیں گے تو اس کا معنی نام بھی آپ کو پتہ ہو تو یہ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ یہ الفاظ سے پتہ چل رہا ہے. اور ابنت عمین، ابنہ بیٹی کو کہتے ہیں، اور عم یہ مطلب چچا کو. ٹھیک ہے، چچا کی بیٹی. اچھا جی آگے مرادف عمین، چچا کا مرادف کیا ہے؟ تو چچا پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چچا کہتے کسے ہیں. تو چچا اسے کہتے ہیں کہ مطلب 3 اگر بھائی ہیں، یعنی آپ کے والد صاحب 3 بھائی ہیں، تو اب والد صاحب سے اگر کوئی بڑا ہے تو اس کو کہیں گے تایا، اور جو چھوٹا ہوگا اس کو کہیں گے چچا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر امن چچا. تو اب یہاں پر جب یہ آپ کو پتہ ہوگا کسے کہتے ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا، تو پھر آگے والے جو الفاظ پڑھنے سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو یہاں پر 2 جواب بن سکتے ہیں، 2 جملے الفاظ. اخل ابی باپ کا بھائی، یہ بھی بن سکتا ہے اس کا جواب، کیونکہ اسی کو چچا کہتے ہیں. اور شقیق الوالدی، والد کا یعنی جو آپ کا والد ہے تو اس کا جو بھائی ہے، شقیق بھی بھائی کو کہتے ہیں، جس طرح اوپر آپ پڑھ چکے ہیں سگے بھائی کے لیے. تو لہٰذا یہ بھی اس کا جواب بن سکتا ہے، ان کے دونوں معنی ام کے معنی میں ہیں. اور ابن اخین بھائی کا بیٹا، تو یہ درست نہیں ہے. آگے ہے جمع سنتن، سنت سال کے معنی میں. تو
اس کی جمع آپ نے ڈھونڈنی ہے سنوات. اچھا جی آگے مرادف خالۃ، خالہ کا مرادف یعنی اس کا ہم معنی کیا ہے؟ تو خالہ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو آپ کی جو والدہ ہیں تو ان کی جو سسٹرز ہیں تو وہ آپ کی خالہ لگتی ہیں. ماسی جس طرح ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے خالہ، بعضوں کے ہاں یہ آنٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ویسے تو آنٹی میں وسعت ہے لیکن خالہ کے لیے زیادہ تر جو ہمارے ہاں آنٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال عمتن یہ پھپھی کے لیے ہے، لیکن اخت الام کے ماں کی بہن، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کا بن جائے گا کیونکہ اس کی تعریف ہی خالہ کی یہ ہے کہ ماں کی بہن، تو یہاں پر یہ بھی چل جائے گا. شقیقۃ الوالدتی تو یہ بھی اس کا چل جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ والدہ کی بہن تو وہی خالہ ہوتی ہے اور ماں کی جو بہن ہوتی ہے وہی خالہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آخری دونوں جو آپشن ہیں یہ بن سکتے ہیں. مرادف جد، جد کہتے ہیں دادا کو. تو دادا، اب اس کے اندر بھی دو معنی تھے جس طرح میں نے پہلے آپشن کے اندر پہلی مثال کے اندر بیان کیا تھا. دادا کے لیے بھی آتا ہے اور نانا کے لیے بھی آتا ہے، اور اسی طرح جدتن اگر ہوگا تو اس کے لیے بھی یہی دو معنی ہے، دادی اور نانی. تو یہاں پر مذکر کے لحاظ سے ہے تو کہتے ہیں جد کا مرادف یعنی دادا یا نانا کے لیے جو یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مرادف کیا ہے؟ تو ابو الابی، باپ کا باپ یعنی آپ کے والد صاحب کا جو والد صاحب ہیں تو وہ اگر یہ ابو الاب والا مراد لیں گے تو پھر یہ جد دادا کے معنی میں ہوگا. اور اگر یہ والا آپشن آپ سلیکٹ کریں گے وہ ابو الام یعنی آپ کی والدہ کے جو والد صاحب ہیں تو پھر یہ جد جو پہلا مرادف جد والا لفظ ہوگا تو یہاں پر نانا کے معنی ہم لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پھر اسی کے حساب سے سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ ہماری التدریب الثانی ہوئی. تو آگے التدریب الثالث ہے، یہ بھی آسان ہے، آپ جو پہلے حوارے پڑھ چکے ہیں تو ان کی تھوڑی سی پریکٹس آپ کے لیے ہے. کہتے ہیں تبادل السؤال والجواب بمحاکات الامثلۃ. محاکات کہتے ہیں کاپی کرنا، ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو حل کرنا، تو یہاں پر اسی معنی میں ہے. کہتے ہیں کہ سوال و جواب کا تبادلہ کرو امثلہ کو کاپی کرتے ہوئے، امثلہ کی حکایت کرتے ہوئے. تو یہاں پر جو انہوں نے پہلی تین مثالیں حل کی ہوئی ہیں ضمیر انتا، خالد اور انتی، تو ان کے حساب سے آپ نے آگے ان کو حل کرنا ہے. اصل مقصد یہ جملے آپ کے ذہن میں راسخ کر کے مختلف اینگل سے آپ کو زبان سے جاری کروانا مقصود ہے. تو بہرحال انہوں نے جو شروع میں جو ایک لائن کھینچی ہوئی ہے، مطلب جو ضمیریں دی ہوئی ہیں اسی طرح نام وغیرہ، تو اس حساب سے آپ نے سوال بنانا ہے، یعنی گویا کہ ان سے سوال کر رہے ہیں آپ. انتا تو یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ سامنے والے سے جو ایک مرد حضرات میں سے ہے تو اس سے آپ سوال کر رہے ہیں، یہ فیملی وغیرہ کے پوچھنے والے سے کہ آپ کی فیملی بڑی ہے، چھوٹی ہے، درمیانی ہے، تو اس انداز کے. تو جیسے کہتے ہیں حل عائلتک کبیرۃ، کیا آپ کی فیملی بڑی ہے؟ تو اب یہاں پر انتا جو ضمیر شروع میں انہوں نے بیان کی ہوئی تھی، تو جب اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو سامنے جب وہ ضمیر کریں گے تو وہ خطاب کی، تو حل عائلتک، کیا آپ کی فیملی بڑی ہے؟ تو کہتا ہے نعم عائلتی کبیرۃ، جی ہاں میری فیملی بڑی ہے. اب یہاں پر جواب تو چلو یہی انہوں نے دیا، یہ سوال تھا، یہ جواب ہو گیا، لیکن ہمارا مقصود یہ ہے کہ پریکٹس کرنا. تو اب اس کو آپ مختلف انداز میں لیں، ٹھیک ہے. یہ سوال بول کر آپ تینوں آگے جواب مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نعم اسرتہ صغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پہلے سوال کے اندر بھی یہی لے کے آئیں کہ حل عائلتک صغیرہ، پھر آگے آپ کہہ دیں گے کہ نعم اسرتی صغیرۃ، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف انداز میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے. سارے جملے جس انداز کے بھی آگے آ رہے ہیں تو ہر سوال کے اندر آپ اسی طرح ضمیر چینج کر کے بنا سکتے. آگے نام خالد ہے تو اس حساب سے سوال ہے، یعنی سامنے اس سے سوال کر رہے ہیں حل اسرت خالد صغیرۃ، کیا خالد کا خاندان چھوٹا ہے؟ تو آپ کہیں گے نام، کیونکہ یہ نام استعمال ہوا ہے تو نام یہ غائب کے درجے میں ہوتا ہے، تو یہاں پر ضمیر بھی آپ اسی انداز میں دیکھیں گے. نعم اسرتہ صغیرہ، جی ہاں اس کا خاندان، تو اسرتہ کے ساتھ جو ہا ضمیر متصل ہے تو یہ خالد کی طرف راجع ہے. تو اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اسرتہ، یہاں پر جب عبارت ہم پڑھیں گے تو یہاں پر ضمیر اس کو تلفظ میں ہو ہی پڑھیں گے، یعنی جس طرح نعم اسرتہ صغیرۃ، جی ہاں اس کا خاندان چھوٹا خاندان ہے. لیکن ویسے اس کو الگ طور پر جب ترکیب وغیرہ میں کریں گے تو اس کو پھر ہا پڑھیں گے، جیسے اسرتہ، اسرتہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، ٹھیک ہے. تو اس کو اس انداز میں لیا جاتا ہے. اچھا جی
آگے تیسرا جو سوال ہے، تیسری مثال ہے وہ انتی، واحد مؤنث مخاطب، تو واحد مؤنث مطلب کی ضمیر ہے، تو اس کو آپ نے سوال کے اندر لینا ہے، یعنی اس کے بارے میں اس سے پوچھ رہے ہیں حل عائلتو کی متوسطہ، کیا آپ کی فیملی متوسط ہے، یعنی نہ بڑی ہے نہ چھوٹی ہے، نارمل ہے، درمیانی ہے؟ تو کہتی ہے نعم عائلتی متوسطۃ، جی ہاں میرا خاندان، میری فیملی متوسط ہے، متوسط ہے مطلب نارمل ہے، نہ اس کے افراد زیادہ ہیں نہ ہی بالکل تھوڑے ہیں، تو نارمل ہے۔ تو اب یہ انہوں نے 3 مثالیں دی ہیں، تو اس کو مختلف زاویوں سے آپ نے پرکھ کر اس کو مطلب جاری کرنا ہے زبان پر۔ آگے جو انہوں نے دی ہیں اسی حساب سے آپ نے اس کے سوال بنانے ہیں، اور جواب سوال کے اندر آپ خواہ مطلب جس طرح مثال کے طور پر پہلا ہے انتما، تو اب سوال میں آ جائے گا حل عائلتکما، ٹھیک ہے، حل عائلتکما، تو اب آگے جو ہے وہ آپ خواہ کبیرہ لگا لیں، صغیرہ لگا لیں، متوسطہ لگا لیں، پھر اسی حساب سے آگے آپ نے جواب سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ مختلف اینگل سے لے سکتے ہیں۔ بہرحال آگے آپ کہہ سکتے ہیں نعم عائلتو نا، تو اب پھر اسی طرح کا آگے وہ صیغہ بنتا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ المستوى الاول کے اندر پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے یہاں پر زیادہ تشریح کرنے کی یا زیادہ چیزیں اس طرح کی بار بار کھول کر بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ ضمیر اب کیسے بن جائے گی، پھر کیسے بن جائے گی، لیکن پھر بھی بعض کمزور ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے میں عرض کرتا رہوں گا وقتاً فوقتاً، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو حل عائلتکما صغیرۃ یا کبیرۃ یا متوسطۃ، تو ہم ایک ایک کر کے سلیکٹ کریں گے تاکہ جواب میں آسانی رہے۔ تو حل عائلتک کبیرۃ، کیا آپ کی فیملی بڑی ہے؟ تو آگے سے کہہ دیں گے نعم عائلتنا کبیرۃ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر سامنے والے سے جب سوال ہو رہا ہے 2 سے، تو جب وہ اپنے بارے میں جواب دیں گے تو وہ متکلم بن جائیں گے، تو پھر عائلتنا ہو جائے گا، اگر 1 ہوتا تو پھر عائلتی، ٹھیک ہے، تو جس طرح کے اوپر آپ مثالوں کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اچھا آگے جمع کی اس کے اندر جواب تو اسی طرح آئے گا، لیکن حل عائلتکم صغیرۃ، تو کہے گا نعم عائلتنا صغیرہ۔ اچھا جی آگے انتنا، یہ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، حل عائلتکن صغیرۃ یا متوسطۃ، تو متوسطہ کے ساتھ سے ہم جواب بنائیں گے نعم عائلتنا، کیونکہ یہاں پر جب سامنے والی عورتیں جو ان سے خطاب ہو رہا تھا، تو جب وہ اپنے بارے میں جواب دیں گی تو وہ متکلم بن جائیں گی، تو متکلم کے لیے صیغہ سیم ہی آتا ہے، خواہ مذکر کا ہو خواہ مؤنث کا ہو، تو یہاں پر عائلتنا تینوں جگہ پر جو ہم نے پڑھا ہے تو یہ ایک ہی چیز ہے۔ اچھا تو آگے متوسطہ آخر میں لگا دیں گے۔ اسی طرح آپ نے آگے والی چیزیں حل کرنی ہیں، ہوا، ہیا اور ہما، تو حل عائلتہ، آگے پھر آپ نے اسی طرح لگا دینا ہے جواب کے اندر نعم عائلتہ۔ اب میں تھوڑا سا مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہیا کے ساتھ سوال کریں گے تو یہاں پر عائلتہ کی جگہ پر عائلتھا پڑھیں گے، کیونکہ یہ واحد مؤنث کی ضمیر اسی طرح آتی ہے، اور جواب کے اندر آ جائے گا نعم عائلتھا، آگے اسی طرح کوئی آپ صغیرہ کبیرہ میں سے لگا سکتے ہیں۔ آگے ہے ہما، تو حل عائلتہما صغیرۃ، نعم عائلتہما صغیرہ۔ آگے ہم، ہن اور فاطمہ کے ذریعے سوال کرنا ہے، تو بالکل سیم اسی طرح ہے، حل عائلتہم صغیرہ، جواب کے اندر آ جائے گا نعم عائلتہم صغیرہ۔ تو یہاں پر عائل کی جگہ اسرتہم بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ دونوں لفظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ آگے ہنہ ہے تو یہاں پر بھی حل اسرتہن، پھر جواب کے اندر بھی اسی طرح حل اسرت فاطمہ تا، ٹھیک ہے، اب یہ غیر منصرف ہے تو یہاں پر فاطمہ تین یا تین ہی آئے گا، فاطمہ تا، تو حل اسرت فاطمہ تا یا عائلت فاطمہ تا صغیرہ، تو جواب کے اندر آ جائے گا نام اسرتھا یا اسرت عائلتھا۔ تو نام ایک دفعہ چونکہ ذکر ہو چکا ہے تو اب دوبارہ نام نہیں بلکہ اس کی جگہ ضمیر ہی آئے گی، اور چونکہ نام مؤنث کا تھا تو اس لیے یہاں پر ہا ضمیر آئے گی، تو نعم اسرتھا یا عائلتھا صغیرۃ، یا جو بھی آپ لگانا چاہیں۔